السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ آج ہم گفتگو کریں گے لائٹ موڈ میں۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی، اس میں گفتگو کی گئی ہے بنک کے متعلق۔ اس پر اتھارٹی بھی بنائی گئی ہے اور اسے ایک صنعت کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کینسر کی ادویات اور یہ جو بھنگ سے اسے پروسیس کر کے جو چیزیں بنیں گی ان میں کپڑا بھی شامل ہے، اور اس سے ملکی جو صنعت ہے اس میں ایک انقلاب برپا ہوگا اور حکومت کو بہت زیادہ معاشی طور پر اس کے فائدہ حاصل ہوگا۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں جو گفتگو کی گئی اس کے مطابق قائمہ کمیٹی کے جو سربراہ تھے انہوں نے فرمایا کہ بنگ سے پہلے چرس بن رہی تھی اور پورا ملک ہی چرس پی رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور رکن نے کہا کہ جو چرس ہے وہ نشہ ہے یا انٹرٹینمنٹ۔ اب میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بنگ اور جو چرس ہے، وہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ بنگ سے صرف چرس بن رہی ہے اور یہ ایک جو جسے ہم صنعت کا درجہ دینا چاہتے ہیں یہ ضائع ہو رہا ہے سارا کچھ، اور اسے ہمیں استعمال میں لانا چاہیے۔ لوگوں کو یہ کاشت کرنی چاہیے، اور یہ کپاس سے کم جو پانی اسے چاہیے ہوتا ہے، یہ زیادہ کاشت ہوگی تو کپاس کی فصل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، اس کی پیداوار بھی کم ہوگی، اور یہ کپڑے کے لیے کپاس سے زیادہ مفید ہے۔ اس طرح کی باتیں قائمہ کمیٹی میں کی گئی، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ بنگ سے جو چرس بنتی ہے وہ نشہ ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے۔ اب جو اس کا استعمال کرتے ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ملنگوں کی دعا ہے۔ آدمی یہ پینے سے ملنگ ہو جاتا ہے، اس نے یقینی طور پہ ملنگی ہونا جب اسے کوئی اپنی سود بود ہی نہیں رہے گی۔ اور یہاں پہ جن لوگوں کو ملنگ قرار دیا جاتا ہے یا جن کو ہم ملنگ سمجھتے ہیں ان کا کچھ درجہ اور ہے، اور حقیقت میں جو ملنگ ہوتے ہیں ان کا درجہ کچھ زیادہ بہتر ہے، لیکن وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سڑک پہ بیٹھا ہوا کوئی ایسا آدمی جس کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے، اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، وہ دنیا سے بے نیاز ہے، تو ہم اسے ملنگ قرار دے دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے بیٹھ کے اپنی قسمت کا حال بھی پوچھ لیتے ہیں۔ ایک تو وہ ملنگ ہے۔ بہرحال یہ بحث تو اب پھر لمبی ہو جائے گی، اس پہ ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے کہ اصل میں ملنگ کون ہے۔ لیکن ساتھ ہی قائمہ کمیٹی میں کہا گیا کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ ایک طرف بنک کو اس کی اتھارٹی بنا کے اس کا باقاعدہ ایک
ادارہ بنا کے اس کے جو بہتر فائدہ ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ جی جو چرس ہے وہ نشہ نہیں، انٹرٹینمنٹ۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ نشہ ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے؟ اگر یہ انٹرٹینمنٹ ہے تو پولیس جو روزانہ چرس کو منشیات قرار دے کے لوگوں کو پکڑ رہی ہے، پھر تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ جتنے چرس پینے والے ہیں جن کو ہم چرسی بھی کہتے ہیں، وہ تو پھر انٹرٹینمنٹ ہی کر رہے ہیں۔ وہ وہاں ہم کسی کو جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ کوئی بھی اٹھ کے کہے گا میں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح کے گفتگو قائمہ کمیٹیوں میں ہوتی رہتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہو یا سینٹ کی، جب بھی قائمہ کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوتا ہے اس میں اس طرح کے لطیفے ضرور سامنے آتے ہیں۔ ارکان وہاں بیٹھ کے ملکی معیشت یا ملک کی تقدیر کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بجائے اس طرح کے شگوفے چھوڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ٹی اے بل لینے ہوتے ہیں، انہوں نے جو قوم کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں اس کا ایک ایک پائی انہوں نے وصول کرنی ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اخباروں میں جب آتی ہے یا ٹی وی چینلز پر تو وہ ہیڈ لائنز بن جاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے اجلاس بلایا گیا وہ تھا بنگ کو ایک صنعت کا درجہ دینا، وہ خبر پیچھے رہ گئی، اور یہ ہیڈ لائنیں چلیں کہ پوری قوم چرس پی رہی ہے، اور چرس جو ہے وہ نشہ نہیں، انٹرٹینمنٹ ہے۔ ویسے تو جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، مطلب جو ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جو بھنگ پی لیتا ہے اسے آپ نے مزاروں پہ دیکھا ہوگا، وہاں اسے اچھی طرح گھوٹا لگا کے اس میں مختلف جو چیزیں ہیں وہ ڈال کے پھر جب وہ پی جاتی ہے تو اس کے بھی کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اگر رونے پہ آئیں تو رونے شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ ہنسنے پہ آئے تو پھر وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو چرس ہے جسے ملنگی دوائی کہا جاتا ہے، کوئی بھی چرس پینے والا وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی میں نشہ کر رہا ہوں، وہ یہ نہ ہی اس کا نام لے گا، وہ یہی کہے گا دوسرے کو کہ دوائی ہے، اور ایک خاص ماحول بنایا جائے گا۔ بہرحال اچھی بات ہے کہ اب جب بنگ جو ہے وہ اس کا استعمال ادویات پہ کپڑا بنانے میں استعمال ہوگا تو یقینی طور پر پھر چرس کی جو پیداوار ہے ہمارے ملک وہ بھی کم ہوگی، چرسی بھی کم ہوں گے، قوم کو ملنے کو پینے کو ملے گی نہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ اگر بنگ نہ ملی اور چرس نہ بنی تو پھر ملاوٹ والی چرس بھی آ سکتی ہے۔ ویسے سنا ہے کہ ملاوٹ والی چرس بھی آتی ہے، اس سے وہ والی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی جو عام طور پر اصل والی سے ہوتی۔ چرس کو آگے مختلف اس کی ذاتیں ہیں، مختلف نام ہیں، اس کی مختلف کیٹیگری ہیں، جو پیتے ہیں وہ اسے اسی ناموں سے پکارتے ہیں۔ بہرحال یہ اجلاس جو ہے کہنا جو میں چاہتا ہوں جو مدعا ہے کہ اگر قائمہ کمیٹی میں اس طرح کی مزاحیہ باتیں نہ کی جائیں تو یقینی طور پر جو اصل موضوع ہے، جو اصل ایشو ہے اس پہ فوکس رہے گا اور وہی خبریں چلیں گی۔ جب اس طرح کی مزاحیہ خبریں باہر آتی ہیں اور وہ خبروں کی ہیڈ لائنیں بن جاتی ہیں تو پھر اصل مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔
اب دیکھیں قائمہ کمیٹی نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ چرچ جو ہے وہ نشہ ہے یا وہ انٹرٹینمنٹ ہے، اور بھنگ سے جو انسان کی حالت ہوتی ہے وہ کیا ہے، یہ فیصلہ وہاں بیٹھے ہوئے اراکین اور قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین وہ یقینی طور پہ کریں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ انہوں نے یہ جو ایک نیا اپنا تجزیہ پیش کیا اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا بھی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔